ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله الذي كفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال ربنا تبارك وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل احترام دینی بھائیوں، ساتھیوں اور عزیزوں، جو موضوع آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، دور جدید کے فتنے اور اس سے بچنے کے بعض اہم اسباب اور ذرائع، یہ اہم موضوع ہے. اب اس پر صرف اشارہ کرنے کا وقت باقی رہ گیا ہے. انشاءاللہ اشارہ کر کے ہم اور آپ رخصت ہوں گے. اللہ نے چاہا تو اسی میں ہمارے لیے خیر باقی رہے گا. سب سے پہلے یہ جان لیں کہ فتنہ، جسے آسان لفظوں میں آزمائش کہہ سکتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی سنت رہی ہے. مومن آدمی کی آزمائش ہر دور میں ہر وقت اس کے ایمان کے لیول اور درجے کے مطابق ہوتی رہتی ہے. اور یہ آزمائش، یہ ابتلا کبھی کبھار اس اعتبار سے کہ دین کے نام پر ہوتی ہے اور علم نہ ہونے کی بنیاد پر آدمی دوسرے راستوں پر چلا جاتا ہے اور دین کو چھوڑ دیتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، ہم نے آیات کو، نشانیوں کو، دلائل کو، ایویڈنس کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے تاکہ مجرمین کا راستہ واضح ہو جائے اور کوئی شخص مجرم کے راستے کو اختیار نہ کرے. موجودہ جو زمانہ ہے 21ویں صدی کا، یہ فتنوں کا زمانہ ہے اور فتنے ہمیشہ رہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے جو فتنے کی ابتدا ہوئی ہے، ظاہر قیامت تک وہ رکنے والی نہیں ہے اور ہر دن فتنے بڑھتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یبقى فی الدنیا الا بلاء وفتنہ، دنیا میں فتنے اور آزمائش کے سوا باقی کیا رہ گیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فتنے جو ہوں گے وہ جیسے اندھیری رات ہوتی ہے کہ آدمی کو کچھ نظر نہیں آتا ہے، اس طریقے سے تیزی سے فتنے بڑھیں گے. بادروا بالاعمال، ان فتنوں کے واقع ہونے سے پہلے، جب رات اندھیری ہو جائے، ظلمت قضا ہو جائے، انسان کو صحیح و غلط کی تمیز نہ ہو پائے، اس کے آنے سے پہلے انسان نیکیوں کے ذخائر کو اکٹھا کر لے. اور فتنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا کہ فتنہ اس انداز سے ہوگا کہ ایک آدمی صبح میں مومن ہوگا اور شام میں کافر ہو جائے گا، شام میں مومن ہوگا اور صبح میں کافر ہو جائے گا. اور یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کی معاملی دولت کے لیے اپنے دین کا سودا وہ کرتا رہے گا. اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کے محلات میں سے ایک محل پر چڑھے، صحابہ آپ کے ساتھ موجود تھے. آپ نے پوچھا کیا تم کچھ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ نے کہا نہیں، ہم نہیں دیکھ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ انی لارى الفتن تقع خلال بیوتکم كوقع القطر، اے میرے صحابہ، میں تمہارے گھروں کے اندر فتنوں کو ویسے ہی داخل ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں، ایسے گھروں کے اندر کیا ہے فتنے داخل ہو رہے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں کی طرف کثرت سے اشارہ کیا اور واضح طور پر بیان بھی کیا، اور ایسے موقع پر کس طریقے سے انسان فتنوں سے بچ سکے اس کی طرف رہنمائی بھی فرمائی ہے. اب اس زمانے میں فتنے جو دین کے نام پر بڑے بڑے پیدا ہوئے یا ہو رہے ہیں، اس میں ظاہر ہے کہ جہاں پر فتنہ پیدا کرنے والے لوگ مجرم ہیں، وہیں پر وہ لوگ بھی مجرم ہیں جن کو بیسک اور بنیادی معلومات جو ہونی چاہیے دین کے بارے میں وہ موجود نہیں. اس وقت
میں ان فتنوں کی طرف جو بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں اشارہ کرنا مقصود نہیں ہے، صرف وہ فتنہ جو ابھی ماضی قریب کا فتنہ ہے اور جو ہمارے اصل اسلام اور عقیدے سے متعلق ہے، جس میں بڑی تیزی کے ساتھ لوگ گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور بات بھی اس سلسلے میں ہوئی فتنہ شکیلیت، جو شکیل بن حنیف کا فتنہ ہے، جس نے سب سے پہلے 2002 کے اندر دلی سے اپنی دعوت کا آغاز کیا، یہ کہتے ہوئے کہ میں مسیح موعود ہوں، میں مہدی منتظر ہوں، میں مہدی ہوں، میں عیسیٰ ہوں، اور دلی سے اس نے یہ سلسلہ آگے بڑھایا۔ وہاں پر جب اس پر لگام کسی گئی اور وہاں پر اس کا رہنا دوبر کر دیا گیا، تو پھر وہاں سے مہاراشٹر اورنگ آباد گیا اور وہاں اس نے بہت بڑی زمین اپنی دعوت کے لیے ہموار کر دی۔ اور مختلف علاقوں میں آج صورتحال یہ ہے، کچھ زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ بھئی یہ چند لوگ ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر کئی مقامات پر باقاعدہ صوبائی طور پر اس کے عمراء موجود ہیں اور اس کے ماننے والے لوگ ہمارے اور آپ کے درمیان ہوتے ہیں، ہماری طرح نمازیں ہیں، داڑھی بڑی بڑی ہے، پینٹ پجامے ٹکنے سے اوپر ہیں، بااخلاق نظر آئیں گے، اور مسلمانوں کی صفوں میں بیٹھ کر کے وہ تلاش کرتے ہیں کہ کون لوگ ہیں جن پر ہم یہ شکیلیت کا فتنہ ڈال سکتے ہیں، کون لوگ ہیں جن کو ہم اس سلسلے میں گمراہ کر سکتے ہیں۔ تو پہلے انہوں نے کالج کے ان بچوں کو جو دینی مزاج رکھتے تھے لیکن دین نہیں جانتے تھے، ان کو اپنے شکنجے میں کسا، ان کو اس سے قریب کیا، اور آئیڈینٹی جو ہے شکیل بن حنیف کی پہلے چھپاتے ہیں، پہلے ساری کی ساری چیزیں بتاتے ہیں، پھر اس کے بعد لے جا کر کے وہاں بیعت کراتے ہیں۔ اب چونکہ پہلے ہی سے ان کے پاس کوئی دین نہیں ہوتا ہے، اس لیے پہلی مرتبہ دین کے نام پر یہ معلومات ان تک پہنچتی ہے تو وہ اسی کو دین سمجھ بیٹھتے ہیں، پھر اس عقیدے کو چھوڑنے کے لیے وہ کسی صورت میں تیار نہیں ہوتے، اور یہ سلسلہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس پہ قطع نظر اس کے کہ شکیل بن حنیف کون ہے، اس میں کیا مہدی کی صفات پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی ہیں، کیا وہ مسیح موعود یا عیسیٰ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے، اگر اس سلسلے میں ہم اپنے نوجوانوں کو، اپنی عوام کو، اپنے لوگوں کو اگر یہ عقیدہ جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے متعلق یا مہدی منتظر کے متعلق بیان کیا گیا ہے، اگر ہم ان چیزوں کو پہلے سے بیان کر لیے ہوتے اور لوگوں کے پاس یہ بیسک اور بنیادی معلومات اکٹھا اور جمع کر دیے ہوتے تو پہلی فرصت میں ہمارے لوگ اس کا انکار کر لیتے، لیکن چونکہ پہلے سے ان کے پاس کوئی فردر انفارمیشن نہیں ہے، کوئی نالج، کوئی جانکاری نہیں ہے، ان کو معلوم ہی نہیں کہ عیسیٰ کون ہے، کب آئیں گے، کیا وفات پا چکے ہیں، دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ مہدی کون ہے، کب آئیں گے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ بنیادی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے اب ہر زمانے میں ہر شخص کیا ہے، کہیں بھی کھڑے ہو کر کے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، لوگ ماننے کے لیے تیار ہو گئے، کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں مہدی ہوں اور لوگ اس کے پیچھے کیا ہے لگ جاتے ہیں، جبکہ اگر یہ معلومات لوگوں تک پہنچی ہوتی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، مہدی کے متعلق جو صفات بیان کی گئی، کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ مہدی کے متعلق جو صفات اللہ کے پیغمبر نے بیان کی ہیں وہ ایسا نہیں کہ ہر صدی میں کسی آدمی پر فٹ ہوں گی، وہ ایک ہی آدمی پر فٹ ہو سکتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو مہدی کہا ہے وہ تو ایک ہی ہے اور وہ ایک ہی آدمی پر فٹ ہو سکتی ہے، اور اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تو قرآنی آیات موجود ہیں اور احادیث متواتر درجے میں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آسمان میں اٹھا لیا ہے، اللہ نے انہیں آسمان میں اٹھا لیا ہے، اور ان لوگوں کے فتنوں میں مت پڑے جنہوں نے قرآن و سنت نہیں پڑھا، جب ان کی پہچان ہوئی تو اسکالر کے نام پر ہوئی، ان کا تعارف ہوا تو دائی کے نام پر ہوا، ان کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے کہ وہ طالب علم سے عالم بنے ہیں جیسے دوسرے لوگ بنتے ہیں، بلکہ جب وہ آئے مارکیٹ میں تو عالم پیدا ہوئے، جب وہ آئے مارکیٹ میں تو دائی پیدا ہوئے، وہ آئے مارکیٹ میں تو اسکالر کے نام سے پیدا ہوئے، وہ پہلے سے پڑھ کر کے نہیں آئے۔ اسی وجہ سے بہت بڑی بڑی بنیادی کمیاں اور غلطیاں کیا ہے ان کے اندر موجود ہے، اور انہی سے میں سے یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وفات پا گئے ہیں، اب کوئی قیامت کے قریب اترنے والے اور آنے والے نہیں ہیں، یہ چیزیں بڑے بڑے اسکالرز بیان کرتے ہیں، اور چونکہ لاجک کا معاملہ ہے، یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اس وقت دنیا پڑھے ہوئے ہیں، دین نہیں پڑھے ہوئے ہیں،
تو ان کے پاس ہر چیز کو لاجک سے دیکھنا ہے, عقل کی کسوٹی پر پرکھنا, تو ان کو سمجھنا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم دوبارہ پھر آسمان سے اترے, ابھی زندہ ہے وہ, وغیرہ وغیرہ. تو یہ چیزیں واقعی ان کے ذہن و دماغ میں نہیں آتی ہیں, تو کہتے ہیں ہاں واقعی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اب دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گے. یہ چیزیں بیان کرنے والے لوگ کوئی عام لوگ نہیں, یہ سب بڑے بڑے نام ہیں. یہ وہی نام ہے جن کو آج کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑے اسکالر ہیں. علماء نے کیا کیا ہے, کون سا کام کر رہے ہیں علماء؟ جیسے یہ کہ بہت بڑے اسکالر یہ گل کھلاتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے ایمان نہ لائے, کبھی کیا ہے چانسز ہیں اس کے جنت میں داخل ہو جانے کے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے بیسک نہیں پڑھا, آپ نے بنیاد نہیں پڑھا. یہ پیج نمبر صفحہ نمبر پڑھ لینے سے صرف دین نہیں آ جاتا ہے. اور یہ بھی کیا ہے, آپ حدیث ازبر نہیں کر سکتے ہیں, آپ آیات ازبر نہیں کرتے ہیں, اور ان چیزوں کو آپ بیان کر کے یہ لوگوں کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے اندر بہت ٹیلنٹ ہے, آپ جلد صفحہ وغیرہ سب جانتے ہیں. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ آپ بہت بنیادی چیزوں سے آپ کیا ہے واقف نہیں ہوتے ہیں. اور اسی طرح کہ یہ جو بڑا فتنہ ہے, اس پہ تو جو ہے اب بولنے والے لوگ نہیں ہیں, لوگ ڈر رہے ہیں. لوگ ڈر رہے ہیں کہ اتنے نامی لوگ ہیں, اگر ان کے خلاف بات کی جائے گی تو ہماری جو ہے لگام ہم پر کسی جائے گی. ان لوگوں کے خلاف اب کوئی بولنے والا نہیں ہے. اب یہی لوگ جو ہے علماء کا کردار ادا کر رہے ہیں, یہی لوگ سلف کی نمائندگی کر رہے ہیں, ایسے ہی لوگوں سے علم حاصل کیا جا رہا وغیرہ وغیرہ, جبکہ یہ اس وقت گمراہی کا پیش خیمہ ہے. آج نہیں کل اس کا آپ کو احساس ہوگا کہ کس قدر لوگ بڑی تیزی کے ساتھ گمراہ ہو رہے. تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ یہ جو شکیل بن حنیف کا جو فتنہ پیدا ہوا اور بڑی تیزی کے ساتھ اس میں بھولے بالے لوگ شریک ہو گئے, اس کی بڑی وجہ یہی رہی کہ وہ عیسیٰ ابن مریم اور اسی طریقے سے مہدی کے بارے میں نہیں جانتے. اس لیے اس زمانے کے اندر نہایت ضروری ہے کہ علماء طلبہ اس کو اپنا موضوع بنائیں اور جمعے کے خطبات میں دروس میں اس کو بیان کریں اور چھوٹے چھوٹے پمفلیٹ کے ذریعے سے لوگوں کی ذہن سازی کریں. جب اس سلسلے میں شریعت کا صحیح کانسیپٹ لوگوں کے پاس موجود ہو جائے گا تو کل کو کوئی بھی آدمی اس نام سے اگر دعویٰ کرے گا تو بڑی آسانی کے ساتھ اس دعوے کا کیا ہے کنڈم کیا جا سکے گا, اس کا رد کیا جا سکے گا. کیونکہ کوئی بھی شخص ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے جو عیسیٰ ابن مریم کے پاؤں کی دھول کے مقابلے میں ہو. دعویٰ کرنا تو دور کی بات ہے, پھر یا مہدی کے متعلق ہو, کیونکہ جو لوگ پڑھے لکھے وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ان لوگوں کا وجود قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں. عیسیٰ ابن مریم ہر گلی میں نہیں پیدا ہوں گے, اتریں گے. وہ اتر گئے تو اس کا مطلب یہ کہ اب قیامت آ گئی. قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ان کا آنا ہے. یاجوج ماجوج دجال یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے. اور پھر یہ کہ اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ سوچیں ایک ہی آدمی 2 in 1 ہے. وہ کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں اور میں مہدی ہوں, اور لوگ اس کو مان لیتے ہیں. یعنی اتنا بنیادی علم لوگوں کو نہیں ہے کہ عیسیٰ الگ ہے اور مہدی الگ ہے, اور ایک آدمی دونوں دعویٰ کرتا ہے اور اس کو مان لیتے ہیں. اور اسی طرح کے دعوے جو ہے قادیانی نے بھی کیا تھا اور لوگ اس کو قبول کر لیا. اور یاد رکھیے کہ ان لوگوں کا جو تعلق ہوتا ہے پہلے وہ کسی ٹوٹی پھوٹی جمعیات اور جماعت سے ہوتا ہے جن میں پہلے ہی سے کوئی دین بیداری نہیں ہوتی ہے. اب شکیل بن حنیف کا بیک گراؤنڈ آپ چیک کریں تو پہلے تبلیغی جماعت کا جو ہے رکن تھا پہلی اس جماعت میں, اور اس کے بعد دھیرے دھیرے اس نے کیا ہے یہ کرنا شروع کر دیا. اور شیطان ایسے لوگوں پر آتا ہے. امام ابن تیمیہ کے متعلق یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کے بارے میں لکھا تھا, احمد بن ابراہیم, ان کے زمانے میں تھا, اس نے بھی یہ دعویٰ کیا مہدی کا. تو لوگوں نے یعنی اس نے کہا کہ میں کیسے جو ہے مہدی کا دعویٰ کروں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا مہدی کے بارے میں کہ اس کا نام میرے نام پہ ہوگا اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پہ ہوگا, تو میں احمد بن ابراہیم میں کیسے ہو سکتا ہوں. تو اس کو ابلیس نے شیطان نے پٹی پڑھائی, بھائی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بھی ہے, اور جہاں تک رہا ابراہیم کا معاملہ تو ابراہیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد ہیں, آپ ان کی اولاد سے ہیں. اس لیے جو ہے دعویٰ کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے آج جو ہے شکیل بن حنیف, آپ پرانا ڈاکومنٹ دیکھیں شکیل خان نام ہے اس کا, محمد کا کہیں وجود نہیں ہے. جب یہ معاملہ طے ہونے لگ گیا تو پھر ڈاکومنٹس کے اندر اضافہ کیا گیا اور محمد شکیل بنا دیا گیا. اب ہندوستان کے اندر رہنے والا ہر آدمی جانتا ہے کہ محمد نام جو ہوتا ہے وہ تو برکت کے واسطے لوگ رکھتے ہیں. کہ آپ ہی لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کا نام محمد ہوگا, محمد احمد ہے, محمد شکیل ہے, محمد تو عام چیز ہے.
یہ ہمارے پاس نام کی پہچان نہیں، نام سے پہلے بطور برکت، اور اس طریقے سے لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ محمد شکیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اصل نام شکیل ہے، اگر اس کو بعد میں ایڈ بھی کیا گیا۔ اب آپ سوچیں کہ شکیل بن حنیف، اب مہدی کے متعلق پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی روایات میں بات بیان فرمائی ہے کہ آپ نے کہا کہ المہدی منی، مہدی مجھ سے ہوں گے، المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ، میری علیہ الصلوۃ والسلام میرے نسل سے مجھ سے ہوں گے، اور فاطمہ علیہ الصلوۃ والسلام، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ سنن ابو داؤد میں 42 83 84 85 اس طریقے سے پڑھ لیجیے، سنن ابن ماجہ میں بھی، ترمذی میں بھی 22 30 31 اس طریقے سے قریب پڑھے، اور ساری روایات یہ کیا ہے انشاءاللہ سب قابل قبول ہے، صحیح اور حسن درجے کی ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان فرمایا کہ وہ مجھ سے ہوں گے، میرے خاندان سے ہوں گے، اور اولاد فاطمہ میں سے ہوں گے۔ ایک شخص ہندوستان میں پیدا ہوتا ہے جس کا جو سلسلہ نسب بھی 2-4 سے آگے نہیں بڑھتا، وہ کہتا ہے کہ میں اس سے ہوں، اور آپ اسے قبول کر لیتے ہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو ہے دنیا ختم نہیں ہوگی، اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی رہ جائے، لو یبقى من الدنیا الا یوم، اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو لطول اللہ ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا منی او من اہل بیتی، اگر دنیا کا ایک دن باقی رہ جائے گا، نہیں ایک دن بھی باقی ہوگا قیامت آنے میں، تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا، اتنا لمبا کر دے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے، میرے اہل بیت سے ایک آدمی کو بھیجے گا جو لوگوں کی اصلاح کرے گا، اور جو ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ظلم و ستم کو ختم کر دے گا، اور زمین کو وہ کیا ہے امن و انصاف سے بھر دیں گے۔ اور یہ سب جانتے ہیں کہ یہ جو آپ حدیث آپ پڑھیں گے تو پورا پس منظر موجود ہے صحیح بخاری میں، صحیح مسلم وغیرہ میں، کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام نزول فرمائیں گے۔ صحیح مسلم میں لمبی روایت آئے گی 2937 کی نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو اس میں یہ ہے کہ دجال پہلے آئے گا۔ دجال کیا ہے؟ پہلے آگے۔ اچھا جانتے جہاں دجال وغیرہ کا معاملہ آتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ انٹرنیٹ وغیرہ یہ سب دجال ہیں، اور جو دجال کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ کافر ہے، اس کے پیشانی پہ کافر لکھا ہوگا، تو شکیل بن حنیف نے اپنے ماننے والے کو پٹی پڑھائی کہ اس سے مراد کیا ہے، امریکہ فرانس، امریکہ کا کا لے لیجئے اور فرانس کا فا لیجئے، کافر ہو گیا یہ۔ اس طریقے سے بتائیے، اس کو اس طرح کی چیزیں لوگ کیا ہے ایڈمٹ کر لیتے ہیں اور قبول کر لیتے ہیں۔ پھر یہ کہ مہدی کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، سنن ابو داؤد میں واضح روایت میں، یملکو 7 سنین، 7 سال حکومت کریں گے۔ یہ آدمی چھپا ہوا ہے، باہر نہیں آتا ہے، یہ آدمی چھپا ہوا باہر، وہ حکومت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حکومت میں امن و انصاف کو بڑھ اتنا زیادہ مال اور فراوانی ہوگی کہ ایک پوری جماعت ایک جو ہے رمان بیٹھ کر کھائے گی انار، ختم نہیں ہوگا، خوب امن و امان ہوگا، خوب خوشحالی ہوگی۔ اور یہ جہاں رہتے ہیں شکیل بن حنیف، آپ وہاں ہندوستان کی رپورٹ پڑھیے، سب سے زیادہ کسان سوسائڈ اور خودکشی وہیں کرتے ہیں، اورنگ آباد وغیرہ میں۔ یہ صورتحال، یعنی جو چیزیں تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے یہ اتریں گے، اور اتنی کلیئرٹی کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دجال ہوگا، اس کے بعد اللہ رب العالمین عیسیٰ ابن مریم کو بھیجے گا، فینزیل ابن مریم، ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اتریں گے عند المنارۃ البیضاء، شرقی یا دمشق کے جو مشرقی جو مینارے ہیں وہاں اتریں گے، اور کیفیت کیا ہوگی، واضعاً کفیہ علی اجنحۃ ملکین، 2 فرشتے ہوں گے اور فرشتوں کے دونوں بازو پر ہاتھ رکھے ہوئے یوں اتریں گے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا، ان کے جو ہے سر سے پانی ٹپکے گا، جب وہ سر کو نیچے کریں گے تو پانی ٹپکے گا، جب اوپر کریں گے تو اس طریقے سے پانی ٹپکے گا جیسے موتی جل رہی ہوں۔ اور مزید کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، فلا يحل لکافر یجد ریح نفسہ الا مات، جہاں تک ان کی سانس کی خوشبو جائے گی سارے کافر مر جائیں گے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ جہاں تک ان کے سانسوں کی خوشبو جائے گی، جتنی دور تک، اور اللہ تعالیٰ خوب پھیلا دے گا، تو جہاں تک جائے گی کوئی بھی کافر باقی نہیں رہے گا، سب مر جائیں گے۔ اور جہاں تک ان کی نگاہ جائے گی وہاں تک کیا ہے، ان کی نفس، ان کی سانس جائے گی، اور سارے کے سارے کافر کیا ہے، ختم ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے۔ بخاری اور مسلم میں پھر یہ کہ وہ جو ہے صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے،
اور فیطلبہ حتی یدرکہ بباب لد، دجال کو ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے یہاں تک کہ فلسطین میں باب لد میں اس کو پائیں گے، فیقتلہ، اور دجال کو وہ قتل کریں گے۔ سب سے پہلا کام جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کریں گے وہ کیا ہوگا؟ دجال کو قتل کرنے کا۔ پھر ان کی دعاؤں سے یاجوج ماجوج ختم ہوں گے۔ اور روایات میں اور تفصیل بیان کی گئی صحیح مسلم وغیرہ میں کہ جب اتریں گے تو صبح کا وقت ہوگا، جب وہ نزول فرمائیں گے تو صبح کا وقت ہوگا۔ فیقول امیرہم تعال صلی، تو اس زمانے میں جو امیر ہوں گے، جو مہدی ہوں گے، دوسری روایت میں اس کی صراحت کی گئی، وہ کہیں گے آئیے ہمیں نماز پڑھائیے، جیسا کہ مسند الحارث وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام مہدی سے کہیں گے کہ آپ کے لیے اقامت کہہ دی گئی، اس لیے آپ نماز پڑھائیے، اس لیے آپ کیا ہے نماز پڑھائیے، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے کیا ہے نماز ادا کریں گے۔ مزید یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کے بارے میں کیا کہا کہ ان کا نام میرے نام پر ہوگا، سنن ابن ماجہ میں، ابو داؤد میں اور حدیث کی دیگر کتابوں میں موجود ہے کہ ان کا نام میرے نام پہ اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ پہلے سے مہدی علیہ السلام کوئی بنے ہوئے ہوں گے، بلکہ اچانک ایک رات میں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی اصلاح کرے گا اور وہ ان کو حکومت عطا کر دے گا۔ یہ بھی حدیث کے اندر کیا ہے صراحت کی گئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ وہ کشادہ پیشانی والے ہوں گے، کشادہ پیشانی والے اور اونچی ناک والے ہوں گے۔ یہ سب صراحت کیا ہے احادیث میں کی گئی ہے۔ جب ان چیزوں کا آدمی علم نہیں رکھے گا تو پھر آسانی کے ساتھ اس طرح کے فتنے کا شکار ہو جائے گا۔ تو کسی بھی طرح کے فتنوں سے بچنے کے لیے، فتنے تو ہر حال میں رہیں گے، اس سے آپ کو نجات نہیں ملے گی۔ فتنۃ الرجل فی مالہ واہلہ وجارہ، کہاں سے بچیں گے؟ آپ کے اپنے گھر میں فتنے، آپ کی اولادیں فتنہ، آپ کی بیویاں اور آپ کے گھر والے فتنے، آپ کے پڑوسی فتنے، یہ ساری کی ساری چیزیں فتنے ہیں جس سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ لیکن سوال یہ کہ اس وقت کے بڑے فتنوں میں سے یہ ہے، ایک تو بردرس کا فتنہ، نیم ملاؤں کا فتنہ، جو ایڈوکیٹ ڈاکٹروں اور انجینئروں کا فتنہ، یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ انہیں یہ لے کر چلے گئے۔ اب چند ہی لوگ ہیں جو علماء کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے، اب چند لوگ ہیں جو علماء کے ساتھ۔ اور سب سے بڑی نحوست یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ اپنا کام کر رہے ہیں، علماء کے کردار کو، ان کی ایکٹیویٹیز کو، ان کے کاموں کو ہلکا دکھاتے کیا کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں کہتے علماء کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا اچھا یہ بتائیے، ایک بھی بردر جس لائق ہے کہ عربی پڑھ سکے؟ ایک بھی آدمی اس لائق ہے کہ وہ عربی پڑھ سکے؟ قرآن اور سنت تو حدیث جو ہے عربی زبان میں ہے، یہ کہاں سے بول رہے ہیں؟ یہ جو بول رہے ہیں کہاں سے بول رہے ہیں؟ یہ تو آج بھی اس لائق نہیں ہے کہ کچھ پڑھ سکیں۔ ایک صاحب ہوتے ہیں، سب لوگ جانتے ہوں گے، سنا بھی ہوگا، کہ قسم کا کفارہ بیان کر رہے تھے تو آیت میں جو خلل اور غلطی کی وہ ٹھیک ہے، وہ تو دور کی بات ہے، فکفارتہ کی جگہ پہ کہا فکفرتہ۔ اب اتنا اگر جانتے ہیں، تھوڑا بہت علم ہوتا کہ فکفارتہ فکفرتہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، دونوں میں کیا معنی ہوتا ہے۔ اور بیچارے پیشے سے وکیل تھے تو وکیل ہونے کی صورت میں وہ تحریر بہت چلتی ہے، تو تحریر اور رقبہ کا ترجمہ کیا کر گئے کہ بھائی کچھ لکھ، بات چیت کر کے لکھا پڑھی کر لے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ علماء بھی تو غلطی کرتے ہیں، بھائی وہ کون کہتا علماء نہیں، لیکن علماء یہ غلطی نہیں کرتے ہیں، اس طرح کی غلطیاں نہیں کرتے ہیں، اور جو کرتا وہ عالم نہیں، طالب علم نہیں ہے وہ۔ تو تحریر و رقبہ کوئی عالم آدمی جو ہوگا طالب علموں کو جانتا ہوگا، لیکن آپ آگے میدان میں۔ کسی نے پوچھا کہ بھائی کورونا کے زمانے میں جو ہے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، خدمت خلق کر رہے ہیں، کافی تکان ہو جاتی ہے، پریشانی ہو جاتی، کیا روزہ رکھنا ضروری؟ کہا نہیں ضروری ہے، یہ خدمت خلق ہے۔ اور بڑے چیلنج سے کہا گیا اس کو، بڑے چیلنج سے اس کو کہا گیا۔ کیا یہ سب فتنے اگر مٹائے نہیں جائیں گے، ختم نہیں، اگر کوئی آدمی بولتا ہے تو کہتے ہیں یہ لوگ جلتے ہیں۔ یہ اس زمانے کے بڑے فتنوں میں سے جو دین کے نام پہ ہو رہا ہے، یہ سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ اصل مصدر جو علماء ہیں جن سے کتاب و سنت کا علم سیکھنا ہے، اس کو آپ سائیڈ میں کر کر کے ان لوگوں سے جو چند کتابیں پڑھ کر آتے ہیں اور آپ کو علم دینا شروع کر دیتے ہیں۔ سامنے کتابیں رکھ کر کے کچھ لوگ قرآن کو تھامتے ہوئے آتے ہیں اور قرآن لے کے ہی گفتگو کرتے ہیں، کچھ کتابوں کا سیٹ لگا کر کے گفتگو کرتے ہیں، اور بس ساری کی ساری چیزیں پیج نمبر، جلد نمبر، صفحہ نمبر یہ بیان کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ نہیں معلوم کہ
اس طرح کی چیزیں بیان کرنے سے پہلے پہل آپ نے دیکھا کہ صحابہ کا طریقہ کیا ہے. کہ یہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ صحیح مسلم کی روایات یہ وہ کوٹ کر کے لا کے دیتے ہیں. آسان اگر تھوڑی چیزیں آپ کے پاس ہوں گی تو ضروری نہیں کہ بہت بڑا علم آپ کو چاہیے. آسان سوال ہے کہ یہ احادیث کس نے بیان کی؟ صحابہ سے آپ نے سنی, صحابہ نے بیان کیا اس کو. تو کیا اس بنیاد پر, ان احادیث کی بنیاد پر جو اسٹیٹمنٹ آپ صحابہ کے متعلق کر رہے ہیں, کیا کسی صحابی نے اس کو کیا؟ آپ جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دیگر صحابہ کے متعلق کہہ رہے ہیں, ان احادیث کو آپ تک پہنچانے والے کون ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان احادیث کا معنی اور مفہوم آپ زیادہ سمجھتے ہیں یا وہ زیادہ سمجھ چکے ہیں؟ انہوں نے تو نفرت نہیں کی ان احادیث کی بنیاد پر, آپ ان احادیث کی بنیاد پر نفرت کرتے ہیں, ان کے خلاف جو ہے تبرہ کرتے ہیں. تو اس وجہ سے کہ آپ دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں. اور یہ بہت بڑی چیز ہے جس کی طرف ہماری اور آپ کی توجہ ہونی چاہیے کہ لوگوں کو علماء سے جوڑنے کی کوشش کی جائے. جو کتاب و سنت کے علماء ہیں, علماء ربانین ہیں, ان سے جوڑنے کی کوشش کی جائے. اور کبھی کبھار جلسے جلوس سے کام نہیں چلنے والا ہے, بلکہ روزانہ طور پر جو ہماری مساجد ہیں اس میں بہترین علماء متعین کیے جائیں تاکہ ہر دن تھوڑی تھوڑی خوراک آپ کو ملتی رہے اور تمام اہم مسائل پر کیا ہے آپ کے سامنے گفتگو آتی رہے تاکہ آپ کا ایمان عقیدہ کیا ہے محفوظ رہے. یاد رکھیے کہ نجات کا راستہ ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ تمسک بالکتاب و سنہ بفہم سلف الامہ, کہ آپ کتاب و سنت کو سلف صالحین کی سمجھ کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لیجیے. وغیرہ اس وقت نقصان یہ نہیں کہ آپ کی دنیا لوٹ گئی. بہت سارے لوگ لوٹ رہے ہیں. کوئی آپ کی زمین بے ایمانی کر رہا ہے, کوئی آپ کی دکان بے ایمانی کر لیا, کوئی آپ کی گاڑی چوری کر لیا. یہ سب چھوٹی چیزیں ہیں. مسئلہ یہ ہے جس کی طرف اللہ کے پیغمبر نے اشارہ کیا ہے کہ ایک آدمی صبح میں مومن, شام میں کافر, شام میں مومن, صبح میں کافر. یہ وہی لوگ ہیں جو ایک لمحے میں اگر یہ مان لیتے ہیں کہ شکیل بن حنیف کیا ہے, یہی مہدی ہے, یہی عیسیٰ ہے, کیا اس کا ایمان کا کچھ حصہ باقی رہ پائے گا؟ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے, اب آنے والے نہیں اتریں گے وہ, تو کیا وہ اس کا ایمان باقی رہ گیا؟ میرے بھائی, میرے ساتھی, میرے عزیز, اس لیے ان چیزوں کی طرف جو ہے ہمیں اور آپ کو بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور آپ کتاب و سنت کا علم حاصل کیجیے, بنیادی جو چیزیں ہیں اس کو سیکھنے کی کوشش کیجیے, عقیدے اور منہج کی جو چیزیں ہیں اس کو جاننے کی کوشش کیجیے. جہاں بھی آپ رہتے ہیں, آپ جس علاقے میں رہتے ہیں, وہاں جو علماء ربانین ہیں ان سے جڑ جائیے تاکہ آپ کا ایمان محفوظ رہے. اس زمانے میں سب سے اہم چیز اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے, کیونکہ گھر گھر میں فتنے دوڑے ہوئے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ باہر جائیں, گھر میں بیٹھے بیٹھے میں کتنے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو گھر سے باہر نماز کے لیے بھی نہیں نکلتے, لیکن گھر میں رہتے ہوئے اہل حدیث تھے اور بدل گئے, فتین ہو گئے, کہیں نہیں نکلے, وہ گھر سے باہر کہیں نہیں گئے, لیکن گھر میں بیٹھے بیٹھے کیا ہے وہ یہ یوٹیوب اور فیس بک وغیرہ کے ذریعے سے اپنا دین اور عقیدہ کیا ہے خراب کر لیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے, ہم اللہ کے دین سے, نبی کی سنتوں سے, صحابہ کے طریقے سے ہم قریب ہوں اور ان علماء سے جڑیں جن کو علماء ربانین کہا جاتا ہے, جو کتاب و سنت کے مطابق گفتگو کرتے ہیں, جن کا مقصد اللہ کے دین کی سربلندی ہے, جن کا مقصد شہرت, ریاکاری اور پاپولرٹی یہ نہیں ہے. اور ان علماء سے قریب ہوئیے جو حق بیان کرتے ہیں, جو یہ نہیں کہتے ہیں کہ بھائی یہ بھی ہمارے فالوورز ہیں, اگر ان کے خلاف بول دیں گے تو یہ ہم سے بدک جائیں گے. یہ علماء کا طریقہ کبھی نہیں رہا ہے. وہ حق بیان کرتا ہے, حق کو اچھے انداز میں پیش کرتا ہے, چاہے اس کے فالوورز گھٹیں یا بڑھیں. اس لیے قیامت کے دن کتنے انبیاء ایسے آئیں گے جن کے ایک بھی فالوور نہیں ہوں گے. سمجھ رہے نا, یہ بنیادیں نہیں. اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے, کتاب و سنت سے ہمیں اور آپ کو قریب کر دے, اور ہر فتنے کے وجود سے پہلے, اگر وہ فتنہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کر لیا کہ کوئی فتنہ آئے تو اس فتنے سے پہلے اللہ ہمیں اٹھا لے. یہ بھی دعا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے کیا کرتے تھے کہ اللہ فتنے کے واقع ہونے سے پہلے مجھے کیا ہے اپنے پاس بلا لے. آمین وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.